السلام علیکم، پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی۔ آج بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کی، جن کی جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے اس وقت آ گئی ہیں۔ نہ صرف ایک دوسرے پر الزامات لگ رہے ہیں بلکہ حکومت کی سہولت کار جماعت ہونے کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو منافق کہا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے میر جعفر کہا پیپلز پارٹی کو، جبکہ حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو نکما کہا جا رہا ہے۔ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان نے اپنی توپوں کا رخ بلاول بھٹو کی طرف کیا ہوا ہے، جبکہ بلاول بھٹو نے بھی پی ڈی ایم خاص کر نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے۔ اس طرح پی ڈی ایم حکومت کے خلاف متحد ہونے کے بجائے آپس میں گتم گتا ہے، جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں تو ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے حوالے سے بھی بحث جاری ہے۔ وفاقی وزیر اعظم خان سواتی نے الیکشن کمیشن پر دوران قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور میں الزام عائد کیا کہ الیکشن کمیشن پیسے کھاتی ہے۔ بہت بڑا الزام ہے یہ، اس پر رد عمل دیکھنے کو ملا۔ انہی دونوں ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن امیر عباس صاحب نے۔ سر تھینک یو ویری مچ آپ کا، اور اینکر پرسن عادل عباسی صاحب نے بھی جوائن کیا، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ امیر، پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آپ دیکھیں کہ جیسے شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہی نکمی ہے، مطلب حکومت پہ اگر کوئی تنقید کرنی ہے یا کوئی ان کی کارکردگی صحیح نہیں ہے تو اپوزیشن تو آپس میں گتھم گتھا ہوئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ نسیم صاحب۔ آپ کو یاد ہے جب پی ڈی ایم بنی بات سے کوئی 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے، ایک تو انہوں نے جیسے ہی الیکشن ہوا اس سے اگلے دن ہی انہوں نے احتجاج شروع کر دیا اور حکومت کو، عمران خان صاحب کو اور الیکشن کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ پھر پی ڈی ایم باقاعدہ طور پر ایک پلیٹ فارم انہوں نے بنایا، اس سے پہلے ان کی کئی میٹنگز ہوتی رہیں، پھر اس باقاعدہ طور پہ مولانا نے ایک لانگ مارچ کیا، جس لانگ مارچ میں دونوں پارٹیوں نے مولانا کو اسلام آباد میں لا کے اچھی طرح ذلیل کروا کے مولانا کو بھیج دیا، اور مولانا بھی اتنے ترسے ہوئے تھے کہ وہ پھر ان کے پیچھے لگ کڑے۔ مولانا تو کہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس جا کے بیٹھ جائیں گے، تو پھر آ کے بیٹھ جاتے نا، مولانا تو فیض آباد سے آگے نہیں آ سکے۔ اور مولانا پھر بلاول کے پیچھے اور مریم کے پیچھے، یعنی اپنی سے تقریباً آدھی سے بھی کم عمر کے 2 لڑکے لڑکیوں کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کے، مریم سے تو آدھی نہ لگائیں آپ، چلے ویسے مریم 47 کے لگ بھگ ہیں، تو مولانا نے پھر سے سٹرگل شروع کر دی۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ جمہوریت کے نام پر منافقت بیچ رہے ہیں قوم کو، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ہپوکریسی ان دی نیم آف ڈیموکریسی ہے۔ لیکن لوگ کہتے تھے نہیں جی بڑی جینوئن سٹرگل ہو رہی ہے، اور ووٹ کو عزت دو کی سٹرگل ہے، سسٹم بدلنے کی سٹرگل ہے، شفافیت لانے کی، یہ ساری باتیں اچھی ہیں، ان باتوں سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ووٹ کو بھی عزت ملنی چاہیے، کسی پاکستان میں ملٹری انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے، ڈیموکریٹک پروسیس چلنا چاہیے، کسی کو چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے، حکومتیں عوام لائیں، عوام گرائیں، یہ سب اچھی باتیں کرنے کو، لیکن کرنے والے کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا۔ دیکھیں نا، وہ حضرت علی کا بھی کال ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہے، یہ دیکھیں، مطلب یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون کہہ رہا ہے۔ وہ کہ جو خود ماضی میں یہ سارے اس گندے پروسیس میں کنائیونس میں رہے اور جو ہینڈز ان گلوز رہے، آج وہ بغیر کوئی کفارہ ادا کیے، پہلے کفارہ تو ادا کریں نا، آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا، مولانا نے کیا کچھ کیا ماضی میں، پیپلز پارٹی نے کیا کچھ کیا ماضی میں، پی ایم ایل این نے کیا کچھ کیا ماضی میں، پہلے اس وقت کفارہ تو ادا کریں نا قوم کے سامنے۔ نہیں، وہ کفارہ خود ادا کریں۔ گورنمنٹ جو پی ٹی آئی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے نا۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے پکڑا کس کو ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، پکڑا تو ہے پر سارے چھوڑ دیے۔ ہاں مطلب وہ کیا پکڑنا ہوا کہ جب آپ 3-4 مہینے کے بعد واپس بیل پہ باہر آ جائیں اور وکٹری کا سائن بنا کے باہر آ جاتے ہیں۔ عادل، آپ نے 2014 کا دھرنا بھی کور کیا تھا، اس وقت آپ دیکھیں کہ جو اپوزیشن نے ایک پریشر بلڈ اپ کیا تھا وہ بڑا کامیاب بھی رہا۔ اس کی بات دیکھیں کہ پاناما کا کیس آیا اور حکومت نواز شریف کو پہلے جانا پڑا، اس کے بعد حکومت بھی گئی۔ تو یہ پی ڈی ایم کبھی آ رہی ہے، کبھی آپس کے جھگڑے ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی ان پہ الزام لگا رہی ہے، یہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، ان کی تو اپنی پرانی والی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یار 2014 کا جو حوالہ دیا، یہ اس وقت بھی اپوزیشن نہیں تھی، یہ جو اپوزیشن آج کی ہے وہ اس وقت حکومتی اتحاد کا حصہ تھی، سوائے پیپلز پارٹی کے جو چھوٹی جماعتیں تھیں وہ میاں صاحب کے ساتھ تھیں۔ اپوزیشن جو پیپلز پارٹی تھی وہ بھی پارلیمان میں، آپ کو یاد ہوگا تقریریں کی گئیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس پارلیمان، مقدس پارلیمان کے ساتھ ہیں۔ اپوزیشن اس وقت بھی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف بڑی چھوٹی سی تھی ان کے، پیپلز پارٹی نے اپنا سٹانس کلیئر کر دیا تھا کہ اگر آپ پارلیمنٹ پہ اٹیک کریں گے تو یہ کام نہیں چلے گا، جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ ہے اور اس کو نہیں مانتے۔
उस वक्त ताहिर और कादरी साहब उनके साथ, ऑपोजिशन उस वक्त की जो सिंगल हैंडेडली सारा डील कर रही थी वो पीटीआई ही थी सारे और कितना प्रेशर उन्होंने बिल्टअप किया हुआ अब था। पीटीआई ने गवर्नमेंट फॉर्म की तो यही इसके उल्टा हो गया जब सारी ऑपोजिशन अब वो बन गई है जो उस वक्त गवर्नमेंट में थी। और उस वक्त भी आप देखें कि पीपी का स्टांस ये था कि हम पार्लियामान के अंदर रह के बात करना चाहते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए जरा व्यूअर्स को कि समझें कि यही कुछ मिला जुला सा था अंटिल अनलेस के जब पीटीआई ने कहा कि हम बिल्कुल ही नहीं मानते और निकालो और बाहर फेंक दो और ये कर दो, वहां से फिर पीपल्स पार्टी ने अपने आप को बिल्कुल ही वो कर लिया। आज पीपल्स पार्टी की पोजीशन भी वैसी है जैसी उस जमाने में थी। ओके, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ नहीं है मगर ऑपोजिशन के साथ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब आ जाए वही ऑपोजिशन, बेसिकली जो अलायंस था मियां साहब का छोटी जमातों का, वो आज ऑपोजिशन बन गई है। देखिए, आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, ये नेचुरल अलायंस था ही नहीं। एक दूसरी चीज ये है कि जो टारगेट और जो गोल था वो गवर्नमेंट गिराना था। दो, वो उनका एजेंडा एक नहीं है, उनकी पॉलिसीज एक नहीं है, उनके इश्यूज एक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट गिराने पे वो मुत्तफिक थे। When People's Party realized that we are unable to topple this government, उन्होंने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता डिटैच करना शुरू कर दिया। रियलिटीज होती है ना, जैसे लाइफ में भी और प्रोफेशन में भी, उनकी सिंध में गवर्नमेंट है, उनको पता है कि हमारा क्या नुकसान होगा। पीएमएलएन के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था। तो पीपल्स पार्टी ने जो अपने आप को ग्रेजुअली इस मामले में अपने ताल्लुकात भी अच्छे कर लिए और साथ में खुद को डिटैच इसलिए कर लिया कि हमारे पास तो खोने को कुछ है, मियां साहब आप आ जाएं, आकर तहरीक को लीड कर लें, सौ बिस्मिल्लाह। और पीपल्स पार्टी को पहले दिन से ये कमजोरी पता थी कि जिस दिन हमने यू टर्न लेना होगा हम मियां साहब को कहेंगे आप आ जाएं। उन्होंने आना कोई नहीं, हमने आसानी आप से कह रहे हैं कि मियां साहब वापस आ जाए। अमीर, पिछले दिनों अपना बयान आया था जावेद लतीफ साहब का, वो कहते हैं कि अपना मियां साहब वापस आ रहे हैं। तो एक मैं जो आदिल ने बड़ी अहम बात कही कि इनका एक ही नुक्ता था जिस पे इनका इत्तेफाक था, वो हुकूमत गिराना था। ये कोई सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहते, ये कोई धांधली नहीं रोकना चाहते, ये जमहूरियत में इंटरवेंशन उस हद तक रोकना चाहते हैं जहां इनकी जमहूरियत को खतरा ना हो। लेकिन अगर इंटरवेंशन से ये जमहूरियत में वापस आए तो फिर इनको वो इंटरवेंशन भी कबूल होगी। तो ये सब लोगों को स्टूपिड बनाने के लिए और समझते हैं कि सारी कौम उल्लू की पट्टियां नहीं है। भाई अब लोगों में शऊर आ गया हुआ। अब ये मियां साहब का जो है, देखिए मियां साहब क्यों वापस आएंगे? नसीम साहब, मियां साहब को कोट लखपत नजर आ रहा है। चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए? ये चौथी दफा, उसके दो शराइत हैं। पहला तो ये कि इस मुल्क में देखें दो चीजें, मैं चले अगर पीएमएल लाना चाहती है मियां साहब को तो इन दो चीजों पे अमल कर रहे हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन पे। एक तो ये कि इस मुल्क में मिलिट्री इंटरवेंशन हो जाए, कू हो जाए, फिर ना कोई तख्त रहेगा, ना तख्ता, ना आइन, ना कुछ, तो फिर तो फौजी डिक्टेटर होगा वो, चाहे मियां साहब को लाके 8वीं दफा बना दे वजीर आजम, जो मुमकिन नहीं है इस मुल्क में ऐसा कुछ हो। दूसरा ऑप्शन एक ही है और वो ये कि पीएमएलएन को अपने साथ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए आइन और कानून में इस चीज में तब्दीली लाने के लिए। वो पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सकती है पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली तब सपोर्ट करेगी पीएमएलएन को नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम बनाने के लिए अगर आसिफ अली जरदारी या बिलावल भी ताहयात नाअहल हो जाए। जब वो ताहयात नाअहल होंगे तो दोनों का फिर एक मुश्तरका मुफाद बन जाएगा। इनको अपना लीडर इन करवाना होगा, उनको अपना लीडर इन करवाना होगा। दोनों में से कोई एक पार्ट हुकूमत में आए, दूसरा उसको सपोर्ट करके आइन और कानून को तब्दील करके रख दे और वो अपने अपने बंदे को वापस सजा के तो आप समझते हैं कि दिसंबर से पहले नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो क्यों दिसंबर का, आपको पता है, आप तो खुद बरतानिया में दिसंबर के खूबसूरत मौसम को वो छोड़ के बरतानिया, क्रिसमस की शॉपिंग को छोड़ के क्यों आएंगे पाकिस्तान? मियां साहब वापस आते हैं। अच्छा, वो जो एक बात हो रही है कि जी मियां साहब जैसे 2018 के इलेक्शन से पहले आए थे, इसलिए आए थे कि मेरी वापसी से एक मोमेंटम बनेगा और मेरी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी और मैं इनकलाबी नेल्सन मंडेला की जी मैं जेल में पड़ा हूं और मेरी पार्टी मेरी जेल को बेचेगी कौम के सामने। अभी इलेक्शन होना है 2023 में, अभी 2 साल पड़े हैं। मियां साहब को कोई जरूरत नहीं है कि वो इलेक्शन से 1.5 साल पौने 2 साल पहले आके और कोट लखपत जेल में चले जाए और ये भी कोई उसकी गारंटी नहीं है कि 2023 में उसी पुराने ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करते हुए वो इलेक्शन भी जीत। आदिल अब्बासी, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि मियां साहब वापस आ सकते हैं? जिस तरह जावेद लतीफ साहब ने कहा कि भाई दिसंबर से पहले आ जाएंगे और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद इलेक्शन जो है वो 2022 में हो जाए। कोई आपको मेरा ख्याल है कहीं किसी क्वार्टर में पीएमएलएन की ये बात जरूर हुई है कि मियां साहब को वापस आ जाना चाहिए। उस पर फैसला क्या हुआ है हम नहीं जानते। जो जावेद लतीफ साहब हैं वो
या इस तरह के जो कुछ और लोग हैं जो इनकी इस वक्त हॉकिश लॉबी है, जो आकर बड़ा ओपनली बड़े बोल्ड तरीके से और बड़ा डिफेंड करते हैं अपनी पार्टी को और लीडरशिप को, ज़ाहिर है कोई सुनबुन उनको ज़रूर हुई होगी कि कुछ प्लान बन रहा होगा। अब हमारा ये इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि मियाँ साहब के ऊपर केस है, मियाँ साहब को जेल जाना होगा। मियाँ साहब जेल जाएं, जेल जाके अपने केसेस को भुगतें, फेस करें, उसके बाद बेशक जो कुछ कर सकते हैं वो करें। हमारा इशू कहाँ है? अब आप एनालाइज करना चाहते हैं सिचुएशन को। अगर तो मियाँ साहब आते हैं, वाकई जो जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं या PMLN के कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मियाँ साहब आ जाएंगे कुछ अरसे में, तो आज से लेके या जब से भी वो आएंगे उस वक्त से लेके इलेक्शन तक ये बात दुरुस्त है कि कोई मोमेंटम बनेगा PMLN की लीडरशिप का और कारकुन का कि हाँ जी ठीक है मियाँ साहब जेल में हैं तो हम जरा स्ट्रगल करेंगे फॉर नेक्स्ट इलेक्शन। लेकिन अगर मियाँ साहब उसी स्ट्रेटजी से आते हैं जिस तरह 2008 में आए थे, बिल्कुल आखिरी वक्त, वो तो खैर कहते हैं हमें आने नहीं दिया जो भी, लेकिन अगर आखिरी महीनों में आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये अटेम्प्ट तो आपने 18 में भी करके देख ली। अब सवाल ये है कि मियाँ साहब कि ये बहस इसलिए इस वक्त यूजलेस है मेरे ख्याल में कि अगर वो आ जाते हैं, जेल साल 1.5 साल गुजारते हैं, गवर्नमेंट का इनकम्बेंसी फैक्टर आता है अगले इलेक्शन में, गवर्नमेंट के ऊपर भी ज़ाहिर है महंगाई से मुताल्लिक बड़ा प्रेशर है, तो कहीं जाके आप इतना माहौल बना सकेंगे कि आप इलेक्शन में पार्टी को जिंदा रख सकें। वरना क्या होगा? वरना ये होगा कि ये पंजाब की पॉलिटिक्स में दूसरे टेन्योर के अंदर MNAs के लिए इस पार्टी में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये इस पार्टी के अंदर रह नहीं सकेंगे और मियाँ साहब को भी अंदाजा है और पार्टी के लोगों को अंदाजा है कि ये टूट जाएगी। ये जो गुड कॉप बैड कॉप रखा जाता है इसलिए रखा जाता है कि देखो 80 फिर आवांगे, ये नहीं समझना कि हम चले गए, हम गायब हो गए, मैं फेल हो गया तो शहबाज साहब ने कर लिया। कारकुनों और रहनुमाओं का खून गर्म रखने के लिए जो है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो उसी सूरत हो सकेगा। इलेक्शन जीतने वाली बात मुझे नहीं लगती, मेरे कुछ दोस्तों की राय है कि PMLN और ये सारा अगला इलेक्शन, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उनके फेवर में होने जा रहा है, वो अभी उनका टाइम दूर चला गया। लेकिन जो पॉइंट की बात है वो ये कि अगर आप पार्टी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, वरना ये हो सकता है कि आप आखिरी में अगर आते हैं ये तो पार्टी को डैमेज होगा। मुझे अभी नहीं लगता कि वो आएंगे क्योंकि मियाँ साहब की मोस्टली जितनी मूव होती है वो कैलकुलेटेड होती है। सो ये कैलकुलेटेड मूव नहीं होगी, लेकिन एज एन एनालिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी वो दिसंबर से पहले वो नहीं आएंगे वर्क। और ये जरूर है कि हुकूमत पे भी प्रेशर जरूर होगा, लेकिन लोग ये भी देखेंगे कि आपने जेल नहीं काटी, वो प्रोसेस गुजार के आप आखिर में सिर्फ इलेक्शन के लिए आए हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू का आगाज यहीं से करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अमीर ये बताएं आप पीपल्स पार्टी का स्टांस किस तरह का देख रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो तो आजकल बहुत एग्रेसिव हुए हैं। आपने देखा कि पहले वो जाती उमरा भी गए, फिर मरियम जो है वो गड़ी खुदा बख्श भी गई, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की दूरियां ख़त्म हो रही थी और एक बड़ी अच्छी गुफ्तो शनीद आपस में चल रही थी। लेकिन एकदम से तोपों का रुख जो है वो एक दूसरे की तरफ कर दिया, उनको PDM से बाहर निकाल दिया। उधर से बिलावल भुट्टो तो बड़े सख्त बयान दे रहे हैं इस वक्त, और स्पेशली उनका टारगेट जो है वो नून लीग ही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? अगर पीपल्स पार्टी नून लीग से दोस्ती कर लेगी तो वो पंजाब में क्या पॉलिटिक्स करेगी? नहीं कर सकती ना पॉलिटिक्स। अभी आप देख लें, बिलावल ने बड़ा ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं, वो दोबारा से पंजाब के अंदर जगह बनाने की। उन्होंने डेरा गाजी खान से लेके यानी इधर साउथ से लेके इधर साउथ ईस्ट तक, अब वो रहीम यार खान के इलाके को कवर कर रहे हैं, तो जलसे कर रहे हैं अपने, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बिलावल तो चाहेंगे कि वो उनकी पार्टी पंजाब के अंदर खड़ी हो। और खुशाब में आपने देखा होंगे कि ज़िमनी इलेक्शन में कितने वोट मिले, चंद सौ मेरा ख्याल है, शायद 1000 भी क्रॉस नहीं कर सका। तो उनको अपनी औकात, पीपल्स पार्टी को अपनी औकात पता है पंजाब में क्या है। फिर वो अगर नून लीग से दोस्ती कर ले तो वो तो नून लीग को फायदा पहुंचाएगी ना, पीपल्स पार्टी को तो फायदा। लेकिन क्या ये सही वक्त है जब एक PDM का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, उस वक्त आप स्प्लिट हो जाते हैं तो आप ना ये मकसद पूरा कर सकते हैं ना दूसरा मकसद पूरा कर सकते हैं? ना भी हो नसीम साहब, आप मुत्तहिद रखें PDM को, व्हाट नेक्स्ट? आप रखें यहाँ कार्ड्स, बताएं PDM क्या कर सकती है। ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा, दौड़ा लें जो आपने दौड़ाना है, और दौड़ाया इन्होंने 3 साल। क्या क्या बिगाड़ सके? PDM वाहिद एक ही हल है इमरान खान की हुकूमत गिराने का, या तो ये 2/3 मेजॉरिटी या तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते, जो कि ये नहीं ला सकते, इनके पास नंबर्स नहीं है, या फिर ये कोई वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू करें मुल्क के अंदर, मास मूवमेंट शुरू करें और पाकिस्तान की सड़कें चौराहे भर जाए लोगों के साथ, और इमरान खान अवामी ताकत के सामने मजबूर होकर घुटने टेक दे। वो तो रास्ता है जो ये नहीं कर सके 3 साल में। इन्होंने कितने जलसे किए, कितने, और बड़े, हमने खुद इनके जलसों में गए, स्टेज पे हमने देखते रहे, बड़े लोग आते थे, लेकिन ये तो इमरान खान के माथे पे शिकन नहीं पैदा कर सके।
ایسا نہیں کہ ان کی حکومت بہت مضبوط ہے, ان کی اپنی بیڈ گورننس کے مسئلے ہیں, بٹ ان کی خوش قسمتی ہے, ان کی بدقسمتی ہے, حکومت گرانے کا پی ڈی ایم کے پاس واحد حل ہے, اور وہ وائلنٹ پروٹیسٹ ہے. اور یہ جانتے ہیں بلاول کہ وہ ہم نہیں کر سکتے, نہ وہ ڈویبل ہے, نہ وہ ان کو کرنا چاہیے. لہٰذا اب جیسے ہی آگے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو بھائی اپنا کھیل تو اپنا اپنا ہے نا, بیلٹ باکس اپنا اپنا ہوگا یا اپنا ہوگا. عادل یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ لانگ مارچ ہم تب کریں گے جب استعفے آ جائیں گے, تو وہ پی ڈی ایم سے اس وقت یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا استعفے آگے ہیں یا آپ استعفوں سے پیچھے ہٹ گئے؟ تو ان کا یہ سوال بڑا ویلڈ نہیں لگتا آپ کو؟ دیکھیں یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. پیپلز پارٹی نے جب یہ پی ڈی ایم کی بنیاد تو پیپلز پارٹی نے ڈالی نا جی, سب کو انگیج کیا. پالیٹکس میں جو ہے وہ آپ کو اپرچونٹیز کا ویٹ کرنا ہوتا ہے اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب ٹائمنگ یہ تھی کہ اپوزیشن کو ایک ساتھ پریشر میں عمران خان صاحب نے لے لیا تھا اور ان پہ یہ الزام لگ رہا تھا کہ نیب سے وہ کرواتے ہیں یہ سارا کچھ, تو ایک ایسے وقت میں زرداری صاحب نے بڑی اسمارٹنیس کے ساتھ پی ڈی ایم فارم کرا لی, مل ملا کے انہوں نے ایک فورم بنا لیا. اس میں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا شروع میں یہ کہہ دیا کہ جی ہمارا ایجنڈا ایک ہے, اس حکومت سے کا خاتمہ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, جو بھی سارا کچھ. لیکن زرداری صاحب نے اس وقت ایک بیان دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں یہ کر تو رہا ہوں لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ آپ سب تو نکل جائیں گے, میں پھنس جاؤں گا, سب سے پہلے مجھے پکڑا جائے گا. لیکن پھر بھی پی ڈی ایم کے اجلاس ہوئے, پھر بھی پی ڈی ایم کو مضبوط کیا گیا, اور چلتے چلتے پی ڈی ایم یہاں تک پہنچ گئی کہ جلسوں کے ذریعے اس نے ایک مومنٹم بنایا اور پریشر گورنمنٹ پہ دینے کی کوشش کی. کتنا آیا کتنا نہیں ایک الگ بحث ہے. جب یہاں پر پہنچ جاتے ہیں آپ تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں ایک دوسرے کا ٹیسٹ لے رہے تھے کہ کون کتنا سنسیئر ہے. زرداری صاحب نے پی ڈی ایم شروع کی, ہی ٹوک اے گریٹ رسک. آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, جی اگینسٹ دا گورنمنٹ وچ ہیز اے گڈ سپورٹ بائی, یو نو واٹ آئی مین. جی اگر یہ کنٹینیو رہتا تو ساری کی ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی کے اوپر عائد ہوتی کہ آپ نے یہ بنایا اور چلاتے چلاتے آپ یہاں آ گئے. انہیں یہ حاصل کرنا تھا کہ سندھ پہ جو ان پہ دباؤ آ رہا تھا, جو اوور آل ان کے اوپر کیسز کا دباؤ آ رہا تھا, تو انہوں نے کہا آؤ سارے مل جائیں. آپ بھی سمجھتے ہیں زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کو کیش کروا؟ آپ ذرا مجھے صرف یہ میں بالکل سب نے کیش کروایا ہے, صرف زرداری صاحب نے نہیں, مولانا صاحب نے بھی کروایا ہے, میاں صاحب نے بھی کروایا ہے, زرداری صاحب نے بھی کروایا ہے. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ کیش کرانے کی لڑائی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ملا تو غریب عوام کو نہیں ملا. وہ کیسے ملے گا, اس کی ریزن ہے نا. دیکھیں میں آپ کو پوائنٹ یہ بیسکلی کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب زرداری صاحب نے یہ رسک لیا, پھر پی ایم ایل این کو انہوں نے آگے کر دیا. لیڈنگ رول آپ کو یاد ہوگا اس میں مریم صاحبہ کا تھا, جی بلاول صاحب ان کے پیچھے چلتے تھے, اور پی ایم ایل این تھاٹ کہ ٹھیک ہے جی چونکہ ہم بڑی پارٹی ہیں, ہمارا شیئر زیادہ ہے, ہماری لیڈ زیادہ ہے سارے, تو یہ بات طے ہوتے ہوتے استعفوں تک بھی آ گئی. لیکن پیپلز پارٹی نے اندازہ لگا لیا کہ جی ٹھیک ہے اب ہم سے تھوڑا سا دباؤ ہو گیا ہے کم, پی ایم ایل این پہ ہے دباؤ زیادہ. دیکھیں نا آپ اس کے اکارڈنگلی ڈیسیجنز کرتے ہیں. مولانا صاحب نے بھی کہا کہ یار میرا تو کوئی پارلیمنٹ میں سٹیک ہی نہیں ہے, دونوں تیار ہو گئے ہیں اگر پارلیمان میں نظام کو تبدیل کرنے کے لیے تو وائی ناٹ, میں بھی اپنی اسٹرینتھ دیتا ہوں. اسٹریٹ پاور دی مولانا صاحب نے, شروع کیا زرداری صاحب نے, اور پہنچ گیا میاں صاحب کے نے لیڈ لینا شروع کر دی, جو اتنے بڑے بڑے جلسوں میں جو باتیں کی گئیں, جو سخت سٹانس لیے گئے. لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار بھی ہوگا. ان کو نون لیگ کی کمزوری پتا تھی کہ نون لیگ کی لیڈرشپ جیل اس طریقے سے نہیں کاٹ سکے گی. دیکھیں مریم صاحبہ کو تو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ عورت ہونے کی وجہ سے ان کے کیس میں انہیں یہ ضمانت اور یہ سارا ریلیف ملا. لیکن میاں صاحب تو جا چکے ہیں, انہیں یہ اچھی طرح پتا تھا. جو پی ایم ایل این کو غصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو پہلے دن سے جانتے تھے کہ میاں صاحب نہیں آ سکتے, آپ نے ایسی بات کیوں کی. اور پیپلز پارٹی والوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا جیلیں صرف ہم نے کاٹنی ہے. جب آپ استعفے دے دیتے, اگلوں نے تو کہا تھا ہم الیکشن کرا لیں گے, لاہور کے لیے الگ قانون ہے اور سندھ کے لیے لڑکانہ کے لیے الگ قانون ہے, جیسے خورشید شاہ کے بارے میں کہتے ہیں. ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ اگر تو میاں صاحب یہاں آتے ہیں, انہوں نے ایک پیرامیٹر بنایا کہ یار ہم اس طرح جج کر لیں گے پی ایم ایل این کو کہ اگر میاں صاحب آتے ہیں تو پھر تو ہم یہ جینون لڑائی لڑتے ہیں, چلو میاں صاحب ادھر آ جائیں گے, ادھر استعفے دیں گے, ایک ماحول بنا کے ہم میاں صاحب جیل میں ہوں گے, ہم بھی جیل چلے جائیں گے, برابر ہو جائیں گے. جب انہوں نے دیکھا میاں صاحب کا آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے تو انہوں نے آسانی سے ایگزٹ لیا, اور ادھر پی ایم ایل این نے ریئلائز کر لیا کہ جب چونکہ پی 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 استعفے نہیں دے رہی تو ہم استعفے دیں, کیا پتا واقعی پی ٹی آئی الیکشن کرا دے اور پی 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 اس میں انٹرسٹ لے لے تو ہم اس طرح فارغ ہو سکتے ہیں. تو اٹ واز آل اباؤٹ دیئر اون پرسنل انٹرسٹ. اگر ماسس کے لیے ہوتا تو آپ جب سڑک پر نکلے تھے ماسس کے لیے تو کبھی بھی انہوں نے کام نہیں کیا. امیر یہ بتائیے کیا یہ جو پی ڈی ایم میں جھگڑے کی وجہ سینٹ الیکشن نہیں بنے, جب قومی اسمبلی سے
پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا وہ سینٹ کی سیٹ جیت جاتے ہیں، اور اسی دن جو لیڈیز کی سیٹ تھی پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ وہ ہار جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد قائد حزب اختلاف کے لیے پیپلز پارٹی پہنچ گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جھگڑا پی ڈی ایم کا وہاں سے شروع ہوا اصل میں؟ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا ایک بریک اپ ہوا ہے وہ اسی موقع پر ہوا تھا، کیونکہ ایک فرق ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگ پھر بھی کوئی نہ کوئی پکڑا جاتا ہے، بھلے بعد میں باہر نکل آتا ہے. ان کا تو کوئی پکڑ ہی نہیں جا رہا نا 2 سال سے. لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب 2013 سے 18 تک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اس وقت سندھ میں پیپلز پارٹی کے لوگ دھڑا دھڑ پکڑے جاتے تھے. کیا پی ایم ایل این کے لوگ اس وقت کوئی کرپشن نہیں کر رہے تھے یا ان پہ کوئی الزام نہیں تھا؟ لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ رانا مشہود کی وہ ایک ویڈیو مشہور زمانہ تھی، لیکن کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ وہ آج بھی باہر آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ جدھر اب میں آپ کے ای وی ایم کے اوپر آتا ہوں، جہاں آپ کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، طاقت کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کہتے ہیں یہ سارا نظام ٹھیک چل رہا ہے. جہاں پر آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، آپ پوری کی پوری جمہوریت کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم کے تھرو چاہتی یہی تھیں کہ پی ٹی آئی ہٹ جائے، جس نے آنا ہے آ جائے، باقی کام بعد میں خود سارٹ کر لیں گے. معاملہ چاہے 5 سال میں کریں، 7 سال میں کریں، 8 سال میں کریں، 10 سال میں کریں، جو ہماری جمہوری پریکٹس رہی ہے. سو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے. پی ایم ایل این نے بھی بینیفٹ لیا ہے. اب یہ بحث ہٹا دیتے ہیں کہ کیوں، کیسے، کب، کہاں. کیوں نہیں دی استعفے پی ایم ایل این نے؟ کیوں نہیں پی ایم ایل این نے پنجاب میں گورنمنٹ ٹاپل کی عثمان بزدار کی؟ عثمان بزدار کی گورنمنٹ تو آپ کو پتا ہے سب چاہتے ہیں کہ گر جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اگر گرے گی تو حمزہ شہباز آ جائیں گے نا وزیر اعلیٰ. یہ بھی تو کسی کی آنکھ میں کھٹک رہا ہوگا. دیکھیں اس کے علاوہ بھی کوئی بھی آ جائے، میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، پی ایم ایل این اس لیے نہیں گرانا چاہتی کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ صرف یہ نہیں ہوگا حمزہ شہباز والا مسئلہ. ان کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے اندر بینیفیشری بن کے سامنے آ جائے گی. جب کاف لیگ کو آپ کو شیئر دینا پڑے گا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ شیئر کس کو جائے گا. اس بحث کو ایک طرف کر دیں، ای وی ایم پہ آ جائیں. اتنے مسائل ہیں اس ملک کے، قسم سے کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ ویل ود ان ویل ہے، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں. آپ گرائے نا جی، گورنمنٹ کیوں نہیں گرا رہے آپ؟ کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں براہ راست کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ای وی ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ای وی ایم کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ہونی چاہیے. مہذب معاشروں میں ٹیکنالوجی کے اوپر بات ہوتی ہے، ٹیکنالوجی ہی فیوچر ہے، ٹیکنالوجی کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. میں ای وی ایم کے یا ٹیکنالوجی کے حق میں ہوں اگر پارلیمان کا اس پہ اتفاق ہو جائے، ایک یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا پوائنٹس پہ کنسنسس ہو جائے. سٹیک ہولڈرز پہ تو پیسے لینے کا الزام لگ گیا کہ الیکشن کمیشن پیسے لیتا ہے. نہیں، اتنی سخت بات ہوگی. وہ تو اتھارٹی ہے نا جس نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. سٹیک ہولڈرز میں تو اب یہ پارلیمنٹ کی پارٹیز بھی موجود ہیں نا جنہوں نے اس پر اپنی رائے دینی ہے. سوال یہ ہے کہ ای وی ایم میں فلاز ہو سکتے ہیں، آپ اس کو ڈسکس کریں، اسے سنگل آؤٹ کریں، ان کو کرٹیسائز کریں، یہ پوائنٹس ہیں، بیٹھیں ڈیبیٹ کریں. آؤٹ رائٹلی اپوزیشن نے کہا وی کنڈیم دس، وی ڈونٹ ایکسیپٹ دس، بیکاز آپ نے یہ طریقہ ڈھونڈا ہے نئی دھاندلی کرنے کا. میں نے کہا، میں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کی، شبلی فراز صاحب تھے، خرم دستگیر صاحب تھے، میں نے شبلی فراز صاحب کو اس کے اعتراضات پہ بات کی کہ اپوزیشن کی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم خرم صاحب کو میں نے کہا آپ کہتے ہیں آر ٹی ایس بیٹھ گیا. 2013 کے الیکشن کو تو زرداری صاحب کہتے تھے آر او کا الیکشن ہے، تو اس وقت تو کوئی ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوئی تھی، تو آپ اس کو کیوں برا بھلا کہہ رہے تھے؟ ہر الیکشن پہ اعتراض ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس کو چاہے کسی ڈیمو پہ، بائی الیکشن پہ، لوکل باڈیز پہ کہیں اپلائی کر کے آپ دیکھ لیں. سوال اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ای وی ایم کے اوپر آپ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، بحث کر لیں. اپوزیشن نہیں کر رہی، کوئی بات نہیں. الیکشن کمیشن آیا، الیکشن کمیشن کے ساتھ گورنمنٹ بات کرے، انہیں کنونس کرے، نہیں کرتے تو ان کے ساتھ آرگیومنٹ جو ہو سکتا ہے کرے، پاس کرانا ہے پاس کرا لے. جو لینگویج وزراء یوز کر رہے ہیں کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف، از دیٹ ہاؤ یو اسٹرینتھن انسٹیٹیوشنز؟ آگ لگا دو. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پیسے لیتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر نواز شریف کا ساتھی ہے، وہ ان کے ساتھ رابطے میں فون پہ، آپ کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو سیاست کرنی ہے تو میدان میں آ جائے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ؟ آپ لے کر آئے ان کو نا، مل جل کر لے کر آئے، دونوں نہ لاتے آپ ایشو بیسڈ کرٹیسزم کریں نا. آپ انڈیویجول کو ٹارگٹ کریں گے، اور کتنے انڈیویجولز کو آپ ٹارگٹ آپ کر دیں، انہیں بھی ٹارگٹ کر دیں، آپ ہٹا لیں ان کو، اب اپوزیشن لیڈر آپ کا ساتھ دیں گے. اسی طرح آپ ایک دو معاملات کے اوپر اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی پوری انسٹیٹیوشن کو ملائن کر دیتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتا دیں یہ الیکشن کمیشن کیا کرے؟ اگر یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرے تو گورنمنٹ ناراض،
اور یہاں تک الزام, اور اگر نہ کریں تو اپوزیشن ناراض. سو اس ملک میں آپ نے کسی قانون ضابطے کو ماننا ہے. اگر آپ نے بنا دیا ہے چیئرمین تو ٹھیک ہے, اب آپ انسٹیٹیوشن کو فالو کریں, جو اعتراضات ہیں اس کو چیلنج کرتے رہیں کورٹس میں, لیکن آپ اس طرح نہ کریں, ورنہ آپ ثابت کریں کہ انہوں نے پیسے لیے, اور اگر پیسے لیے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو جو ہے وہ کورٹس میں لے کے جائیں اور بتائیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی امیر کے دیکھیں اتنے بڑے بڑے الزام لگ رہے ہیں, اور ای وی ایم لوگوں کو لانے کی اتنی کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ جو آپ کا موجودہ الیکشن کا نظام آپ اس کو کیوں نہیں درست کر لیتے؟ اس میں ایک تو 150-200 ارب روپیہ زیادہ لگے گا, اور اگر اس پہ الیکشن ای وی ایم پہ الیکشن کرانے کے بعد بھی دھاندلی کا الزام لگتا ہے تو اتنا وقت ضائع کرنا, اتنا پیسہ ضائع کرنا, آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس ای وی ایم کے بارے میں اپنا مائنڈ نیگیٹو بنا سکوں, میں اس میں کوئی کیڑے نکال سکوں, میں اس کو ریجیکٹ کر سکوں, لیکن خدا گواہ ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ای وی ایم کو کیسے ریجیکٹ کیا جائے. اچھا, ہاں اس میں ہو سکتی ہے کمی کوتاہی, ٹیکنالوجی ہے نا, یہ موبائل ہے. آج سے 10 سال پہلے وہ موٹرولا DPC 650 کھلتا تھا یوں, اتنا بڑا فون ہوتا تھا, اسمارٹ فون آ گئے, ٹیکنالوجی ایوالو ہوتی ہے نا. لیکن باقی دنیا نے کیوں رد کیا ای وی ایم کو؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ رد ہے, چل رہی ہے یہ. آپ انڈیا میں آپ دیکھ لیں, میں نے خود آج سے 6-7 سال پہلے انڈین چیف الیکشن کمشنر کا انٹرویو کیا تھا, انہوں نے مجھے اس وقت بتایا تھا کہ ہم نے 10 سال پہلے سے شروع کیا ہوا ہے. اور آپ کے یورپین ممالک میں بھی یہ کئی جگہ پہ ایکسرسائز ہوتا ہے. ہاں ایسا یہ ممکن ہے کہ کہیں یہ کسی محدود لیول پر ہو رہا ہوگا, کہیں ذرا میکرو لیول پر ہو رہا ہوگا, بٹ یہ نہیں ہے کہ بالکل ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں. اچھا وہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال مختلف ہو سکتا ہے, کہیں پہ مشین کی صورت میں ہو رہا ہوگا, کہیں کسی اور صورت میں. ابھی امریکہ میں جو الیکشن ہوئے وہاں کتنی بڑی تعداد میں یہ جو بائیڈن کا الیکشن تھا اس میں پوسٹل بیلٹنگ ہوئی ہے, کتنی بڑی تعداد میں ہوئی ہے. کیا پوسٹل بیلٹنگ کے اندر دھاندلی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے نا. ہاں یو کے میں بھی ہم خود پوسٹل منگوا کے اس پہ ووٹ دیا کرتے تھے. وہ بھی تو ایک جدت ہے نا, وہ بھی ایک طریقہ کار ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ پانی پڑا ہوا نا گلاس میں, یہ پانی اسی گلاس میں پڑا رہا نا ایک ہفتے تک, یہ پانی بدبو چھوڑ دے گا. جب کوئی چیز سٹیگننٹ ہو جاتی ہے نا وہ گل سڑ جاتی ہے. اچھا لعنت بھیجیں آپ ای وی ایم کو, دیوار دفعہ ماریں آپ ای وی ایم کو اور عمران خان کے اس آئیڈیا کو. جس سسٹم کے تحت آپ الیکشن کروا رہے ہیں اس ملک میں, جو پہلے رائج ہے سسٹم, کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا وہ متفقہ سسٹم ہے؟ کیا وہ دھاندلیوں سے پاک ہے؟ بھائی وہ سسٹم کے اوپر تو سب نے عدم اعتماد ظاہر کر دیا ہے. تو جب وہ سسٹم فلاڈ ہے, آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس ملک میں رونا کیا ہے کہ اس سسٹم نے عمران خان کو منتخب کروایا, دھاندلی زدہ سسٹم ہے, آپ کی شور ہی کھپی اپنی ڈالی ہوئی ہے. جب آپ مانتے ہیں کہ وہ سسٹم غلط ہے, ہاں اگر تو وہ سسٹم بہت آئیڈیل ہوتا اور اس آئیڈیل سسٹم کو عمران خان بدل کے اپنا کو ڈھکوسلا چھوڑتے, پھر تو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کو شرارت کر رہے ہیں. وہ ایک غلط سسٹم کو ٹھیک کر رہا ہے یا اس کو ریپلیس کر رہا ہے یا ایک آلٹرنیٹ سسٹم لا رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ غلط سسٹم لا رہا ہوگا, پر جس کے خلاف وہ لا رہا ہے وہ بھی تو غلط ہے نا, اس کو بھی تو ہم جاری نہیں رکھ سکتے نا. اس کے اوپر تو پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو بدلنے کی اس پہ تو ساری پارٹیوں کا اعتراض ہے. جب ہے تو پھر آپ جیسے عادل نے کہا, سب عقل مند آدمی یہی بات کر رہا ہے کہ آپ کو پرابلم ہے نا اس کے اندر, یہ ایک ڈیوائس ہے, آپ کو اس ڈیوائس میں پرابلم ہے. آج تک آپ نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی کوئی ایک مجھے پریس کانفرنس ایسی دکھا دیں ای وی ایم کے خلاف جس میں انہوں نے کسی ٹیکنالوجسٹ کو, کسی آئی ٹی ایکسپرٹ کو بٹھا کے اور پریزنٹیشن دی ہو میڈیا کو, قوم کو, کہ یہ 2 نمبری ہو سکتی ہے سی وی ایم کے اندر, یہ اس میں فراڈ اور فلاز ہو سکتے ہیں. ایک نہیں, جب نکلتے ہیں یہ جتھا بنا کے کھڑے ہوتے ہیں کیمرے کے سامنے, آپ سارے صحافی پہنچ جاتے ہیں مائک لگا کے, ساری پولیٹیکل جارگنز, سارا پولیٹیکل نیریٹو, یہ ٹیکنیکل چیز ہے, اس کا ریبٹل ٹیکنیکلی لے کر آئے, آپ لے آئیں, ان کے پروگرام میں بیٹھ جائیں, میں آپ کے پروگرام میں بیٹھے, یہاں پہ بیٹھے, بتائیں اس ڈیوائس میں کیا پرابلم آ رہی ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان دھاندلی کرنا چاہتا ہے, فوج ای وی ایم سے دھاندلی کرنا چاہتی ہے, فلانا ڈھمکانا. یہ سیاست تو ہو سکتی ہے, بٹ یہ ایک لاجیکل پڑھا لکھا سوال کا جواب یہ نہیں ہو سکتا. میرے پاس ٹائم کی کمی ہے, آپ کوئکلی رسپونڈ کریں, ای وی ایم کے اوپر کچھ کہنا چاہیں. میرا خیال ہے ای وی ایم پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اب تو خیر معاملہ بہت گرم ہو گیا, الیکشن کمیشن کو بھی ثابت کرنا پڑے گا, جو منسٹرز نے ان پہ ایلیگیشن لگائی ہیں, اور وہ ان کا ایک کل اجلاس بھی ہونا ہے پیر کو, وہ بتائیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں. لیکن اس پہ بحث ہونی چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بائی الیکشن میں اس کو فکس کر دیں, ابھی لوکل باڈیز میں اپلائی کر دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جنرل الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے مشین, تو ان کی بھی رائے لے لینی چاہیے. لیکن ٹیکنالوجی سے انکار تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے. ٹیکنالوجی کے یوز پہ جو آپ کی ریزرویشنز ہیں
کہ یوز اس کا کس طرح ہونا چاہیے وہ اس پہ بیٹھ کے گفتگو شنید ہونی چاہیے. اسٹریٹ اوے اس کو ریفیوز کر دینا یہ کوئی مناسب بات نہیں. عادل عباسی آپ کا بہت شکریہ. میرے پاس آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. جیسے پی ڈی ایم پہ بات ہوئی تو اس میں یہی تھا کہ ہر کسی نے اپنا اپنا فائدہ اٹھایا. مسلم لیگ نون نے اپنا فائدہ, پیپلز پارٹی نے اپنا فائدہ, مولانا نے اپنا فائدہ. نقصان میں کون رہا؟ عوام. دوسری طرف بات ہو رہی تھی ای وی ایم کی. ای وی ایم ایک نئی الیکٹرانک جدت ہے, دنیا میں استعمال ہو رہی ہے, ہمیں بھی استعمال کرنی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے ہیک ہو جائے گی, بھئی جب وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے تو ہیک کیا ہو جائے گی؟ پتہ کسی کو نہیں ہے کہ وہ ہے کیا چیز, لیکن بس وہ اعتراض در اعتراض کرنا. عوام کا بھی سوچنا چاہیے, مل بیٹھ کے بات کریں تاکہ پاکستان آگے چلے. آپ سیاستدانوں نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے اور خدا را عوام کا بھی کچھ خیال کریں. عوام کے بڑے برے حالات ہیں, اپوزیشن اور حکومت دونوں عوام کو بھی کچھ ریلیف دیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.